یہ روایت نہایت اہم اور ایمان افروز ہے، جس میں حضور نبی اکرم نے 5 ایسی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے جو رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ ان دعاؤں کی فضیلت اور اثر اتنا عظیم ہے کہ مومن کا دل امید اور یقین سے بھر جاتا ہے۔ پہلی دعا حاجی کی دعا ہے۔ جب کوئی مسلمان خلوص نیت سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس سفر میں حاجی کا دل دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے حاجی کی دعا اس کے واپس آنے تک بارگاہ الہی میں قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے۔ دوسری دعا مجاہد کی دعا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے نکلتا ہے۔ اس کی نیت پاک اور مقصد عظیم ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ کر میدان عمل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی دعا بھی واپس آنے تک مسترد نہیں ہوتی۔ تیسری دعا مظلوم کی دعا ہے۔ ظلم کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد سنتا ہے اور ظالم کے خلاف اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی دعا اور فریاد اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اس کی قبولیت کا وقت وہ ہے جب تک اس کی داد رسی نہ ہو جائے۔ چوتھی دعا مریض کی دعا ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی، کمزوری اور اللہ کی یاد کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ مریض جب اپنی صحت یابی کے لیے کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کے نزدیک بڑی قدر کی حامل ہوتی ہے، اور یہ دعا اس وقت تک قبولیت کے دروازے پر رہتی ہے جب تک مریض صحت مند نہ ہو جائے۔ پانچویں دعا بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغیر بتائے اور بغیر اس کے موجود ہونے کے دعا کرتا ہے تو یہ دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں اور دعا کرنے والے کے لیے بھی ویسا ہی خیر طلب کرتے ہیں۔ یوں یہ 5 دعائیں مومن کے لیے امید، یقین اور محبت کا پیغام ہے۔ انہیں سب سے جلد قبول ہونے والی دعا بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے، جو اخلاص اور محبت کی بہترین علامت ہے۔